السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم آئے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اقبال احمد احسانی صاحب کے گھر پر ان سے کچھ بات کرنے کے لیے رمضان المبارک کے تعلق سے۔ تو میں حضرت سے بات کرتا ہوں کہ رمضان میں جو پہلا عشرہ ہے اس کے تعلق سے حضرت کچھ بتائیں کہ یہ پہلا عشرے میں کیا کیا اور کیسے کیسے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور ساری دنیا کو، سارے عالم کے لیے یہ بہت بعظمت مہینہ عطا فرمایا۔ ایسے مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو روزہ رکھ کر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی توحید پر، وحدانیت پر ہم سب کو ایمان رکھنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہے، گزر چکا ہے، یہ درمیانی حصہ مغفرت کا گزر رہا ہے۔ پہلا عشرہ جو گزرتا ہے، جیسے ہی پہلا عشرہ داخل ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان شریف آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ احادیث کریمہ صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں، بالخصوص بخاری شریف، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف وغیرہ کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے تو رحمتوں کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسے مبارک مہینے میں جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، 10 دن عشرے کے کہے جاتے ہیں، رحمت کے کہے جاتے ہیں۔ اس رحمت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں پر کرم فرماتا ہے اور ہم پر نظر رحمت فرما کر ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر فرماتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ اول عشرہ بھی ہم سے گزر چکا ہے، ہم اس میں بھی روزہ رکھ کر، رات میں نماز تراویح پڑھ کر، دن میں صحیح معنوں میں اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے روزہ رکھا ہے۔ اور اول عشرہ گزرنے کے بعد یہ دوسرا عشرہ جو گزر رہا ہے، یہ مغفرت کا حصہ ہے۔ اس میں گنہگار سے گنہگار، پاپی، جہنمی، کوئی بھی کیسے بھی ہو، لیکن اگر اللہ کے واسطے وہ رمضان شریف میں توبہ کر کے اور اللہ کی یاد میں روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا خوف بسائے گا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور رو رو کر اگر گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ وہ گنہگار بندہ جس کے واسطے دعائے مغفرت کرے گا، اپنے جانے والے مرحومین کے لیے بھی دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کے لیے بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یہ حصہ مغفرت کا چل رہا ہے اور مغفرت کے چند دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد آخری حصہ جو چلے گا وہ جہنم سے آزادی ہے۔ روزانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے، اور یہ پورا مہینہ یہی عمل ہوتا ہے۔ اور جب آخری رات آتی ہے، 29 تاریخ جب آتی ہے، تو جتنا پورا مہینے جتنے آزاد ہوئے ہیں، اس ایک رات میں، 29ویں رمضان میں، پورے مہینے کے تعداد کے برابر اس ایک رات میں بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینے کے واسطے احادیث کریمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لیکن اگلے نبیوں کے اور ان کی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے وہ مستقل ایک مہینے کے روزے نہیں تھے، ان کی نوعیتیں اور تھیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ایک مہینے کے روزے عطا فرمایا، کسی نبی کی امت پر اتنے روزے ایک مہینے کے نہیں آئے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر اور نبی کے صدقے میں امت محمد الرسول اللہ پر جو شرف بزرگی عطا فرمائی ہے، جو کرم فرمایا ہے، جو انعامات الہی عطا فرمائے ہیں، اے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ وقت جو گزر رہا ہے، یہ ایسی بلا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، ایسے موقع پر بھی ہمیں اور آپ کو قرآن کا سہارا، اللہ کا سہارا، اللہ کی یاد، جب اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازے تو ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کریں۔ اور جب کوئی مصیبت ہم پر آ جائے، پریشانیاں ہم پر آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہی قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو ایسے بلا و مصیبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی یاد کرنی چاہیے۔ اس بیماری سے اللہ کی طرف توجہ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی یاد کر کے ہم قرآن مقدس کو نہ بھولیں، بلکہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے مومنوں کے لیے رحمت بنا کر اور شفا بنا کر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، اپنا شفا چاہتے ہیں، ہم اس بلا سے دوری چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو ہم قرآن کی تلاوتیں کریں، قرآن پڑھتے رہیں۔ قرآن پڑھیں، الگ سے بھی پڑھیں، بیٹھ کر قرآن پڑھیں، نماز میں بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس پر رحمت فرمائے گا، اس کو ہر بلا و مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور ایسے موقع پر جہاں یہ کورونا بیماری پھیلی ہوئی ہے، پورے دیش نہیں، پورے ملک میں، پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں یہ بلا پھیلی ہوئی ہے، ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دن میں روزہ رکھیں، جہاں تک ہو سکے نیکیاں کریں، نیکی کرتے رہیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں، اللہ کو نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو بھی ذکر کرتا ہوں، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کی بھی یاد کرتا ہوں، جو مجھے فرش پر یاد کرتا ہے میں اس کو عرش پر یاد کرتا ہوں، جو اپنی جماعت میں، لوگوں کی جماعت میں جو مجھے یاد کرتا ہے میں معزز فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، جو وہ پریشانی میں اسے یاد کرتا ہے وہ راحت میں اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک چیز اور یہ بتائیے، آخری عشرے میں جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ اللہ رب العزت کتنا اعتکاف کرنے والے کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس محلے کی مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس مسجد کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں اللہ ان کے لیے کیا کیا فضیلت، مطلب کیا کیا معاملات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے؟ بہرحال رمضان شریف کے یہ آخر عشرہ جو آنے والا ہے ان قریب، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 10 روزہ 20 تاریخ رمضان کے عصر کے بعد 21ویں شب سے پہلے ہی اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر محلے کا ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ ورسول اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پورا محلہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دستور نہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ وہ خود 10 روزہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا اس نے 2 حج ادا کیا ہے، گویا اس نے 2 عمرے ادا کیے ہیں۔ تو جہاں اتنا ثواب، اتنی عظمت اور فضیلت ہے
کہ جو وہاں بیٹھ جاتا ہے 10 دن گویا وہ دھرنا کر کے بیٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر رو رو کر دعائیں مانگتا ہے۔ اسی لیے یہ آخر عشرے میں ایسی مبارک راتیں بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے، جسے 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی اللہ نے دیا ہے کہ ان راتوں کو ضرور جاگنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف کرام نے ان راتوں کی قدر کیا ہے، اور سب سے بڑی بزرگی جو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو دیا ہے وہ 27ویں شب ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کو قرآن خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں شارحین نے، بزرگوں نے اور بڑے بڑے مفسرین کرام نے بھی اسی لیے اس رات کی تخصیص کیا ہے کہ چونکہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کو ہے، اور 27ویں کی طرف زیادہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور 9 حرف کو جب 3 سے ضرب دیا جاتا ہے تو وہ 27 بنتے ہیں۔ اس لیے وہ آخری عشرے میں 27ویں رات ہے جس میں معتکف اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے واسطے گھر بار سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو یہ سنت مصطفیٰ کو ادا کر دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری یہ فیض میاں ہے ماشاءاللہ، یہ کئی مرتبہ بڑی مسجد جامع مسجد جو سنیوں کی ہیں منجن پور میں، وہاں بیٹھ چکے ہیں یہ۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے اللہ نوازے، اور ایسی بلا اور بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک میں حضرت جو اس وقت چل رہا ہے رمضان، اس میں جو فطرہ نکالنا ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ کتنا کیا فطرہ نکلے گا، اور کیا زکوٰۃ میں کیا کیسا کتنا پیسہ نکالنا ہے؟ بہرحال رمضان شریف کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزے کے حالت میں اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو گویا وہ فطرہ ہے، جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تک فطرہ صاحب حیثیت ہے، صاحب مال ہے، اس پر واجب ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والے، یہاں تک کہ جو بچہ بھی عید کی نماز سے پہلے اگر گھر میں بچہ پیدا بھی ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی صاحب مال، صاحب زکوٰۃ وہ فطرہ ادا کرے۔ ان سال بھی فطرہ جو رکھا گیا ہے یہاں منجن پور میں وہ 40 روپے فی کس، 40 روپے کا فطرہ ایک شخص کا ادا ہوگا پیسے میں۔ اور گیہوں وغیرہ جیسے آج کھاتے ہیں ہم اور آپ، تو جو جس سے کھاتا ہے 2 کلو 45 گرام فی شخص کے لیے، فی کس کے لیے وہ فطرہ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو 1 تولہ 3 ماشا 6 رتی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، قیمت اس کی جتنی ہوتی ہے اس کو ادا کرے گا۔ جس کے پاس سونا موجود ہے، 7.5 تولہ سونا اگر ہے تو اس کو 2 ماشے کی زکوٰۃ واجب ہے۔ 2 ماشے کی رقم جو بھی ہو، بہرحال اس کو سونار سے یا تحقیق کر کے بہرحال 2 ماشے کی زکوٰۃ سونے میں ادا کرنا چاہیے، اور چاندی اگر موجود ہے 52.5 تولہ تو اس کو 1 تولہ 3 ماشا 6 رتی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ مال کی ہے، اگر ہم اور آپ مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ بھی سال میں ادا کرے، اپنے فطرہ وغیرہ بھی ادا کرے۔ سرکار فرماتے ہیں جو صاحب حیثیت ہو کر فطرہ ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو ہم اور آپ خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔
اللہ ہر بلا و مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔